اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے ناظرین کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ نے جواب میں وعلیکم السلام بھی کہا ہو۔ میں ظاہر جو اہل بیت سے محبت ہے وہ تو کوئی کم نہیں کر سکتا، خاص طور پر یہ جو دن گزرے ہیں ان دنوں میں یا گزر رہے ہیں محرم کے، ان دنوں میں ان کی بڑی شدت سے یاد آتی ہے۔ میں کہتا ہوں میں اہل تشیع میں سے نہیں ہوں، میں شیعہ نہیں ہوں، لیکن ان کی قربانیاں تو یاد آتی ہیں کہ انہوں نے اسلام کو کیسے زندہ رکھا۔ اس سلسلے میں کتب بھی پڑھتا رہتا ہوں، یہ تو آپ کو بخوبی پتہ ہے۔ تو میں نے کل ایک واقعہ پڑھا، میں بڑا دل پہ اثر کیا، میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں بھی پیش کروں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ایک چاہنے والے تھے، ان کا نام تھا میثم بن تیمار علیہ السلام۔ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پیار سے کسی کی موت کا ذکر، وہ بھی پیار سے، اور دوسرا بھی پیار سے سنے، یہ بڑی بات ہوتی ہے، یہ عشق کی بات ہے۔ جب یہ بات کہی کہ تمہیں بلا وجہ میری محبت کی وجہ سے قتل کر دیا جائے گا، قتل آپ کی وجہ سے مجھے قتل کیا جائے گا، اس سے بڑی خوش قسمتی میری اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کی محبت میں مجھے قتل کیا جائے۔ میں نے آپ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوا، شہادت نصیب نہیں ہوئی، تو یہی اگر انداز ہے تو مجھے منظور ہے۔ تو اسی وقت انہوں نے پوچھا کہاں؟ میں نے کہا یہ جو کھجور، ہاں یہ بتا دوں کہ میثم بن تیمار ان کا کھجوروں کا کاروبار تھا، اور چند ایک، یہ نہیں کہ پورا کوئی باغ ان کا کوئی کھجوروں کا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ یہ چند ایک جو درخت ہیں ان میں سے ایک درخت وہ لگا رہے تھے، کہتے ہیں یہ جو درخت تم نیچے لگا رہے ہو یہ جب بڑا ہوگا اس کے ساتھ تمہیں لٹکا کر پھانسی دی جائے گی۔ تو حضرت میثم بن تیمار نے بڑے فخر سے کہا آپ کی بات کا مجھے دکھ نہیں ہوا، آپ کے نام، آپ کے عشق میں اگر مجھے شہید کیا جائے، قتل کیا جائے تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا، خوشی ہوگی۔ تو آپ نے پھر روزانہ اس کو پانی دینا شروع کر دیا کہ جلدی بڑا ہو۔ یہ عشق کی باتیں ہیں۔ اچھا، پھر میں درمیان میں سے جو واقعہ ہے وہ کافی لمبا ہے، اس کو میں ایلیپس کرتا ہوں اور میں ڈائریکٹ اس چیز کی طرف آتا ہوں کہ واقعہ کربلا ہو گیا۔ اور یہ واقعہ ایک کتاب ہے مختار نامہ، مختار سقفی، انہوں نے جو کیا تھا ان یزیدیوں کے ساتھ، تو اس میں یہ واقعہ درج ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، میں نے بھی وہیں سے پڑھا ہے۔ تو وہ جو تھے نا ایک ملعون یزید کا سردار ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد، اس کے دربار میں آپ یعنی میثم بن تیار، حضرت میثم جو ہیں، میثم تیمار، ان کو پکڑ کر دربار میں اس کے لایا گیا اور آپ کی کافی تضحیق کی گئی۔ آپ چونکہ درویش ملنگ آدمی تھے، کھجوروں کا کاروبار کرتے، زمین پہ بیٹھنا اٹھنا تو سر پہ مٹی پڑ جاتی، ہاتھ بھی میلے کچیلے ہونے، وضو کرتے تو سب کچھ صاف ہوتا۔ تو ایک دفعہ جب پتہ چلا کہ میثم بن تیمار فلاں جگہ پر موجود ہیں، تو ابن زیاد نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے ان کو بلایا دربار میں اور آپ کا تمسخر اڑایا، اور دربار میں جتنے درباری تھے انہوں نے ٹھٹھا لگایا، مذاق اڑایا، ان کے کہا کہ تم کتنے مہینے سے نہائے نہیں ہو، خاک تمہارے چہرے پہ پڑ رہی ہے، مکھیاں اور مچھر تمہارے پہ بنا رہی ہیں، یہ وہ اس طرح کی باتیں کی۔ تو آپ نے برا نہیں محسوس کیا، تحمل سے اس کے سوالوں کے جواب دیے۔
تو اس موقع پہ میسن بن تیمار نے بڑے دلائل سے جواب دیے، کہا کہ جو مٹی ہوتی ہے اس سے ہم تیمم کرتے ہیں، ہم تو پاکیزہ ہو جاتے ہیں، ہماری ہڈیاں تک پاکیزہ رہتی ہیں، اور جہاں تک اللہ کے مکھی اور مچھر، اول تو میرے ساتھ ہے کوئی نہیں اس وقت، دیکھ لو کوئی مکھی مچھر نہیں ہے، اگر تصور تمہارے میں ہے تو وہ کہیں زیادہ بہتر ہے کہ قبر کے بچھو اور سانپ جو ہے وہ مجھے کاٹیں، اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں مجھے کہ کر لیا جائے۔ تو اس کے بعد میسن بن تیمار کو ابن زیاد نے کہا کہ تمہیں میں بہت عبرتناک موت دوں گا، اور خود اٹھ کر جو تخت اس نے بنایا ہوا تھا وہاں سے اٹھا اور زوردار ایک زناٹے دار تھپڑ منہ پر مارا، یہاں سے خون اور ناک سے بھی خون نکلنا شروع ہو گیا، آپ زمین پر گر پڑے، اٹھے اور کہا کہ جاؤ اس کو فوراً جہاں حشرات الارض یعنی سانپ بچھو رکھے ہوئے ہیں وہاں پر اس کو ڈال دو تاکہ یہ تڑپ تڑپ کر اذیتناک موت مرے۔ لیکن میسن بن تیمار مسکرائے اور فرمایا ایسا تم کبھی نہیں کر سکتے۔ کیسے میں نہیں کر سکتا؟ میں ابھی اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہوں اور تمہیں وہیں لے جاتے ہیں۔ کہتے نہیں، علی نے کچھ اور ہی فرمایا ہے۔ تب وہ ابن زیاد وہ حیران ہو کے پوچھے، جانتا تھا، وہ بھی تھا مخالف ہونے کے باوجود یہ جانتا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے حضرت علی کرم اللہ وجہ نہ تو جھوٹ بولتے ہیں نہ جھٹلائے جاتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کیا کہا تھا انہوں نے؟ تو میسن تیمار انہوں نے فرمایا تھا کہ تمہاری موت ایک کھجور کے درخت کے ساتھ پھانسی دینے سے ہوگی، تو وہ اسی طرح ہی ہوگا، یہ تیرے بچھو وغیرہ یا حشرات الارض دیکھ کے سے نہیں ہوگا۔ آپ بڑے پورے اعتماد کھڑے تھے، کوئی موت کا خوف نہیں تھا، اطمینان تھے۔ ویسے بھی کچھ اس کے ابن زیاد کے درباریوں نے یہ کہا کہ دیکھو یہ ویسے بڈھا ہے، میں تو الفاظ جو کتاب میں درج ہیں وہی بول رہا ہوں، حالانکہ مجھ سے بڈھا کہنے کی ہمت نہیں ہے کہ یہ بڈھا ہے، اپنی عمر پوری کر چکا ہے، کیوں اپنا ہاتھ اس کے خون سے رنگتے ہیں؟ لیکن وہ اشتعال میں تھا، اور ساتھ یہ بھی میسن تیمار نے انہوں نے فرمایا کہ تمہاری موت ایک فاشا عورت کے بیٹے کے ہاتھوں ہوگی اور کھجور کے درخت کے ساتھ لٹکا کر تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ اب یہ سن کر ابن زیاد کو سخت غصہ آیا، اور باقی پھر میں نے واقعہ سنایا کہ یہ سننے کے بعد اسے پھر تھپڑ مارا تھا، لیکن آپ ہمت اور استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، اور دیکھا دربار میں یہ سب لوگوں نے دیکھا، یہ تاریخ میں درج ہے کہ جیسے ہی وہ اپنا ظلم یعنی تھپڑ مار کے توہین کر کے درباریوں سے مذاق اڑا کر اٹھا، تو اس کو بھی یہاں پہ یعنی میرے کے اوپر کوئی درد شروع ہوئی۔ اسی وقت حضرت میسن بن تیمار حیات ہیں، اب وہ دربار میں موجود ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، درباری دیکھ رہے ہیں کہ ابن زیاد کے یہاں پہ درد شروع ہوئی، اور درد سے کرہتا ہوا تخت پہ جا کر بیٹھا، اور سپاہی کو فوراً حکم دیا کہ میسن بن تیمار کو فوراً یہاں سے لے جاؤ، اور وہ پھر وہاں سے ان کو لے کر چل پڑے۔ تو اس طرح جو علی کے چاہنے والے تھے یا ہیں، ان کی کمی نہیں آ سکتی۔ ہم تمام خلفائے راشدین کا دل و جان سے ادب احترام کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں جو آیا ہے تو جو صحابہ اکرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو صحابہ اکرام ہیں وہ آسمان میں چاند اور ستاروں کی مانند ہیں، اور اسی طرح کچھ لوگ ازواج مطہرات ان کی نعوذ باللہ شان میں گستاخی کرتے ہیں، جبکہ
قرآن پاک میں ازواج المطہرات جو ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیویاں ہیں انہیں ماں کا ماں کا درجہ دیا گیا ہے۔ اسی لیے جنگ جمل میں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کے درمیان لڑی گئی تھی، تو مثلتاً حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آپ کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی تھی تاکہ جنگ رک جائے۔ بہت زیادہ تعداد میں مسلمان جو ہیں آپس میں لڑ کے مر رہے ہیں۔ تو اس موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد، جن کی تربیت بعد ازاں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کی تھی، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے نکاح کر لیا تھا، اور پھر جو محمد تھے ان کے بیٹے، ان کی تربیت حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کی تھی، اور ہم انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی لیے بعض لوگ ہمیں سادات بھی کہتے ہیں۔ بہرحال ہمیں اس چیز سے کوئی سروکار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا انجام بخیر کرے۔ خیر، وہ جب انہوں نے اونٹنی کے اوپر سے پردہ کھولا تو پوچھا کہ ماں جی میرے لائق خدمت ہے تو بتایا، کیونکہ اونٹنی اب گر پڑی ہے، آپ کو تکلیف تو نہیں پہنچی۔ یعنی وہ لوگ بھی اس وقت بھی آج جو ہے اختلافات پھیلاتے ہیں، اس زمانے میں انہوں نے اختلافات پھیلانے کی بات نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے پوچھا ماں جی آپ خیریت ہیں، آپ کو اونٹنی گرنے سے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ اگر آپ کو دوسری مناسب جگہ، محفوظ جگہ، آرام دہ جگہ چاہیے تو میں پہنچا دیتا ہوں۔ یہ اس وقت حال تھا۔ بہرحال اختلافات رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں میں باہمی استحکام عطا فرمائے اور ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں رکھے، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے، اور اللہ تعالیٰ اس حالت میں ہمیں لے کر جائیں کہ اللہ ہم سے راضی رہے، اور روز قیامت بھی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے۔ روز قیامت ہمیں شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو جائے۔ اور یا اللہ دعا کرتے ہیں، آپ سے دعا کرتے ہیں کہ روز قیامت کو حساب کتاب میں شروع کر دینا۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تیرے حساب کتاب کا جواب دے سکیں، تو یا اللہ ہمیں بخش دینا، یا اللہ بخش دینا، یا اللہ بخش دینا۔ یا اللہ تیرا احسان بہت ہے، دنیا میں بڑے احسان کیے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اگلے جہان میں اصل احسان وہاں ضرورت ہے۔ یا اللہ میری دعاؤں کو قبول فرمانا۔ آپ لوگ آمین کہہ کے شامل ہو جائیں۔ اب آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک خدا حافظ، السلام علیکم۔